इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आइंदा दिनों में एहतजाजी सियासत तेज होने का अंदिया दिया। सलमान अकरम राजा ने वाज़िया किया है कि हमें बहुत जल्द एहतजाजी सियासत करते हुए देखेंगे। सानेहा 9 मई और GHQ हमले समेत 13 संगीन मुकदमात की समाअत आज 118 रोज के वक्फे के बाद दोबारा इडियाला जेल में होगी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि जेल के अंदर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक आज सुबह 8 बजे कचहरी अदालत में इब्तदाई समाअत मुतवक्के है। साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अचानक दिल में तकलीफ महसूस होने पर कैद खाने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाकया नमाज फजर के बाद पेश आया, जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी मुसल्लह फौज ने पेशावराना महारत, भरपूर अज़म और जज्बे के साथ सरजमीन वतन का दिफा किया। उनका कहना था कि मौका पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी इंतहाई मस्बत और मौसर किरदार अदा किया है। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के पहले मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश को 6 के मुकाबले में 10 रन से शिकस्त दे दी और अपने एजाज का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रज़ाक, आशिर अब्बास, मोहम्मद रिहान और सईद अख्तर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। एकतरफा जंगी कार्रवाइयों में नाकामी, 6 जंगी जहाज तबाह होने और मिसाइल हमलों में मुसलसल हजमियत उठाने के बाद भारत को बिलाखिर सफारतकारी का सहारा लेना पड़ा है। भारत ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सफारती टीमें तश्कील दे दी, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक और दीगर अहम शराकतदारों का दौरा करेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आइंदा दिनों में एहतजाजी सियासत तेज होने का अंदिया दिया। सलमान अकरम राजा ने वाज़िया किया है कि हमें बहुत जल्द एहतजाजी सियासत करते हुए देखेंगे, जबकि आलिया हमजा ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी तहरीक शुरू करने के हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। सलमान अकरम राजा ने अपने ऊपर कायम मुकदमात को सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा कि मेरे ऊपर 20 मुकदमात हैं जिनका मुझे खुद भी इल्म नहीं है। हम इस निजाम के खिलाफ लड़कर रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि झूठ पर पूरा निजाम खड़ा हुआ है, सहाफियों को दफ्तरों से निकाला जा रहा है और अदलिया और सहाफत को आजाद करने की जरूरत है। उन्होंने मौजूदा निजाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ये निजाम होश के नाखून ले, खान साहब ने बाहर आना है, ये अवाम का फैसला है। दूसरी जानिब आलिया हमजा ने अपने बयान में हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि इंडिया के साथ सीज फायर के साथ 25 करोड़ आवाम के मुंतखब वजीर आजम के साथ भी सीज फायर होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात किसी भी संजीदा मुज़ाकरात की तरफ इशारा नहीं करते, लीडरान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, FIR पर FIR दर्ज कराई जा रही है। आलिया हमजा का मजीद कहना था कि हम तो सड़कों पर ही होते हैं। एहतजाजी तहरीक पर संजीदगी से काम शुरू हो चुका है। मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं मरियम नवाज से कहती हूँ, नवाज शरीफ एक बार मोदी का नाम लेकर बात करें, वो जबरदस्ती क्रेडिट लेना चाहती हैं। सानेहा 9 मई और GHQ हमले समेत 13 संगीन मुकदमात की समाअत आज 118 रोज के वक्फे के बाद दोबारा इडियाला जेल में होगी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि जेल के अंदर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक आज सुबह 8 बजे कचहरी अदालत में इब्तदाई समाअत मुतवक्के है, जिसके बाद दोपहर को इडियाला जेल में जेल ट्रायल शुरू किया जाएगा। अदालत ने वकला, मुल्जिमान और गवाहों को इडियाला जेल में पेश होने का हुक्म जारी किया है। GHQ हमला केस में 2 सरकारी गवाहान के बयानात
ریکارڈ کیے جائیں گے۔ مقدمے میں گیٹ 4، آرمی میوزیم اور میٹرو اسٹیشن سمیت حساس عمارتوں کو نظر آتش کرنے کے الزام شامل ہیں۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ان کیسز میں فرد جرم عائد کی جائے گی، جبکہ باقی 12 مقدمات میں چالان کی نقول تقسیم کی جائیں گی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل سے طلبی کے نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ غیر حاضر گواہ مجسٹریٹ مجتبی الحسن اور تفتیشی افسر سب انسپکٹر ریاض کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ آج مجموعی طور پر 1290 ملزمان عدالت میں پیش ہوں گے، جن میں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین شیخ رشید، عمر ایوب، شبلی فراز اور شیریں مزاری شامل ہیں۔ جیل ٹرائل آخری بار 25 فروری کو ہوا تھا۔ وکیل صفائی فیصل ملک ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اگر سرکاری گواہان پیش نہ ہوئے تو جیل ٹرائل ممکن نہیں ہوگا۔ جی ایچ کیو کیس میں مجموعی طور پر 119 گواہان کی فہرست ہے، جن میں سے اب تک 25 کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو اچانک دل میں تکلیف محسوس ہونے پر قید خانے سے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نماز فجر کے بعد پیش آیا، جب ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق فوری طور پر ریسکیو 1122 کو طلب کیا گیا اور شاہ محمود قریشی کو طبی سہولیات کے لیے پی آئی سی لے جایا گیا۔ اسپتال پہنچنے پر انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی اور مختلف طبی ٹیسٹ کیے گئے تاکہ ان کی حالت کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ پی آئی سی کی میڈیکل ٹیم ان کی نگرانی کر رہی ہے اور ان کی صحت کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی کی مداح اور سیاسی حلقے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستانی مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت، بھرپور عزم اور جذبے کے ساتھ سرزمین وطن کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موقع پر پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی انتہائی مثبت اور مؤثر کردار ادا کیا ہے، جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ یہ بات انہوں نے رائمنڈ میں سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کے لیڈر اور قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات کے دوران کہی۔ اس موقع پر سینیٹر عرفان صدیقی نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کارکردگی سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ نواز شریف نے گفتگو میں کہا کہ قومی سلامتی جیسے نازک موقع پر سیاسی اختلافات کو بھلا کر ایک آواز میں بولنا خوشائند امر ہے۔ عوامی نمائندوں نے 25 کروڑ عوام کے جذبات کی بھرپور نمائندگی کی اور اپنی بہادر افواج کا مورال بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتح صرف عسکری کامیابی نہیں بلکہ قومی اتحاد، حکومتی حکمت عملی اور عوامی حمایت کی علامت ہے۔ ہم اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیشہ ہمیں آزمائش میں سرخرو کیا۔ سابق وزیر اعظم نے پاکستانی میڈیا کے کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ میڈیا نے سچ پر مبنی بیانیے پوری دنیا کے سامنے پیش کیے اور دشمن کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے قومی مفاد کی حفاظت کی۔ نواز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نون ہر محاذ پر قومی سلامتی اور قومی اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ ویسٹ ایشیا بیس بال کپ کے پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن پاکستان نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 6 کے مقابلے میں 10 رن سے شکست دے دی اور اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کیا۔ پاکستان کی جانب سے عبدالرزاق، عاشر عباس، محمد ریحان اور سعید اختر نے بہترین کارکردگی دکھائی اور فتح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی گرین شرٹس کی سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کو ایونٹ میں مسلسل دوسری بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، جو پاکستان کے لیے اگلے مرحلے تک رسائی کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ اب پاکستان اپنا دوسرا گروپ میچ کل میزبان ایران کے خلاف کھیلے گا۔ قومی ٹیم کی یہ کارکردگی نہ صرف ٹائٹل کے دفاع کی جانب سے ایک اہم قدم ہے بلکہ کھلاڑیوں کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ شائقین کو امید ہے کہ گرین شرٹس فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایونٹ میں شاندار نتائج حاصل کریں گے۔ یک طرفہ جنگی کارروائیوں میں ناکامی، 6 جنگی جہاز تباہ ہونے اور میزائل حملوں میں مسلسل ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت کو بالآخر سفارتکاری کا سہارا لینا پڑا ہے۔ بھارت نے مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 سفارتی ٹیمیں تشکیل دے دی، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک اور دیگر اہم شراکت داروں کا دورہ کریں گی۔ ان دوروں کا مقصد آپریشن سندور کے حوالے سے بھارت کا موقف پیش کرنا ہے۔ یہ ٹیمیں میزبان ممالک کی حکومتوں، تھنک ٹینکس اور میڈیا نمائندوں سے ملاقاتیں کر کے اپنی حکومت کا موقف واضح کرنے کی کوشش کریں گی۔ پارلیمانی وفود کے یہ دورے رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہیں۔ بھارت نے ساتھ ہی 70 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کو بریفنگ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس میں انہیں آپریشن سندور کے دوران نشانہ بنائے گئے افراد اور مقامات کے مبینہ دہشت گردی سے تعلقات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ اس بریفنگ میں سیٹلائٹ تصویر، ریکارڈ شدہ گفتگو، انٹیلیجنس رپورٹ اور دیگر ٹیکنیکل شواہد کو بنیاد بنایا جائے گا تاکہ ان حملوں کا تعلق لشکر طیبہ اور دی ریزسٹنس فرنٹ سے جوڑا جا سکے۔ خیال رہے کہ 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بھارت نے فوری طور پر اس کا الزام
پاکستان پر عائد کیا، تاہم پاکستان نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو پیش کیے جائیں اور پاکستان غیر جانبدار تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا۔ بعد ازاں بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں دی ریزسٹنس فرنٹ ملوث ہے، تاہم اس تنظیم نے بھی حملے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بھارت اب تک امریکہ، برطانیہ یا کسی بھی بین الاقوامی فورم پر ان الزامات کے حق میں کوئی قابل قبول ثبوت پیش نہیں کر سکا۔